اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں مسز احمد آج اگلے سبق کے ساتھ حاضر ہوئی ہوں۔ ہم نے پچھلے ویڈیوز میں قرآن پاک کو اسٹارٹ کرنے کے لیے مختلف سبق سیکھے ہیں، جس میں مختلف علامات ہیں، مختلف حرکات ہیں، کیونکہ قرآن پاک کو سیکھنے کے لیے ہمیں علامات اور حرکات کا جاننا بہت ضروری ہے۔ جب تک ہم علامات اور حرکات کو نہیں جانیں گے تب تک ہم قرآن پاک میں جوڑ کس طرح کریں گے؟ ہمیں جوڑ کر کے پہلے اگر ہم کوئی لفظ نہیں ہم لوگوں کو سمجھ میں آتا تو اس صورت میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی سی بھی علامت ہے ہم اس کا فوراً سے ہی جوڑ کر کے ہم آگے لفظ ادا کر سکتے ہیں، جس میں ہم اٹکیں گے نہیں، کیونکہ زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے دنیاوی کتابوں کی تو صرف دنیا تک ضرورت ہے، لیکن آخرت میں کامیاب ہونے کے لیے ہمیں صرف اسی کتاب کی ضرورت ہے۔ ہم جتنا اس کتاب میں علم حاصل کریں گے اتنا ہی قیامت والے دن ہمیں اس چیز کا فائدہ ہوگا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے زندگی میں کچھ تھوڑا بہت حصہ جو ہے وہ قرآن پاک کو پڑھنے میں وقف کریں اور آگے اس پر عمل کرنے کی اللہ پاک ہم سب کو توفیق دے۔ مزید وقت ضائع کیے بغیر میں اگلے سبق کی طرف بڑھتی ہوں۔ اب ہماری اگلی علامت کیا ہے؟ تختی نمبر 10 سکون یعنی کہ جزم۔ ہماری اگلی علامت کیا ہے؟ جزم کی۔ جزم ایک مختلف علامت ہے، باقی جس طرح کی مختلف علامت ہے بالکل ویسے ہی یہ بھی بہت ہی مختلف علامت ہے۔ اس کو ادا کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ یہ صرف اپنے پچھلے لفظ کے ساتھ ملتی ہے، یہ صرف اپنے پچھلے لفظ کے ساتھ ملتی ہے۔ اب پچھلے لفظ پہ چاہے زبر ہو، چاہے زیر ہو، چاہے پیش ہو، اس نے اپنے پچھلے لفظ کے ساتھ ہی ملنا ہے۔ اس کے علاوہ اس کی اپنی الگ سے آواز نہیں نکلے گی۔ جیسے ہم نے شد پڑھا تھا، مد پڑھا تھا، اس میں ان الفاظوں کی اپنی آوازیں بھی موجود تھیں، پر اس میں کیا ہے؟ اب الف زبر آ، مطلب الف کی اپنی ایک علامت ہے، ٹھیک ہے؟ آگے ہمارے پاس کیا ہے؟ با۔ با پر کوئی الگ سے علامت نہیں ہے، با پر موجود ہے جزم، یعنی کہ ہم نے صرف اس کو پچھلے لفظ کے ساتھ ہی ملانا ہے۔ تو اس کو کس طرح ادا کیا جائے گا؟ الف زبر آ، با زبر، الف زبر با اب، کیا بنا؟ الف زبر با اب، اب پھر آگے کیا ہے؟ الف کے نیچے ہے زیر، ہم نے زبر کے ساتھ تو اٹیچ کر لیا، اب آ گئی زیر، تو الف زیر با اب، کیونکہ زیر کی آواز کیسے نکلتی ہے؟ نیچے کی طرف باریک آواز، الف با زیر اب۔ اب اگلا لفظ دیکھ لیں، اگلا کیا ہے؟ الف کے اوپر کیا ہے؟ پیش۔ اب ہم نے با کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے، الف با پیش اب، کیا بنا؟ اب، اب، اب۔ تینوں الفاظ کو الگ الگ طریقے سے ہی ادا کیا گیا ہے، یعنی کہ جزم کو ہم نے پچھلے لفظ کے ساتھ اسی طریقے سے ہی ملایا ہے جس طریقے سے پچھلے علامت پچھلے حرف پر علامت موجود تھی۔ زبر ہے تو ہم نے زبر کی طرح ملایا، زیر ہے تو زیر کی طرح ملانا ہے، پیش ہے تو ہمیں پیش کی طرح ہی ملانا ہے۔ اسی طرح باقی یہ پوری تختی پڑھی جائے گی۔ اس میں دیکھیں اب ایک اور چیز، الف را زبر اور، میں نے پہلے بھی کئی دفعہ یہ چیز بتائی ہے کہ را جو ہے وہ زبر کے ساتھ موٹا پڑا جاتا ہے۔ الف را زبر اور، الف را زیر ار، الف را پیش ار، 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 یعنی کہ جب ہم نے زبر کے ساتھ ملایا تب ہم نے اس کو موٹا کیا، زیر کے ساتھ اس کی الگ سے آواز نکلی یعنی کہ باریک ہوا، پھر ہم نے اس کو پیش کے ساتھ ملایا تب بھی وہ موٹا ہوا۔ اسی طریقے سے یہ پوری جزم کی تختی پڑھی جائے گی۔ قرآن پاک میں ظاہر سی بات ہے بہت سی جگہ پر یہ جزم استعمال ہوئی ہے، بہت سے الفاظوں میں یہ اس جزم کا استعمال کیا گیا ہے۔ ہمیں ہر طرح کی علامت کو جاننا چاہیے تاکہ ہم قرآن پاک میں جب بھی ہم ہر لفظ کو بآسانی ادا کر سکیں۔ اللہ پاک ہم سب کے گناہوں کو، آپ کے گناہوں کو، میرے گناہوں کو معاف فرمائے، اور قیامت والے دن ہمیں اپنے گناہوں کو
توبہ کرنے کی، ہم پہلے ہی توبہ کر کے قیامت والے دن جائیں۔ مزید اگلی ویڈیو میں اگلے سبق کے ساتھ حاضر ہوں گی، جس میں آگے مشک سکون ہے، یعنی کہ آگے جزم کے بعد بھی اگر لفظ ہو تو اس کو کس طریقے سے ادا کیا جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ مزید اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا، اور اس سبق کو اپنے گھر میں 1 سے 2 دفعہ ضرور ریوائز کیجیے گا، تاکہ جب قرآن پاک میں یہ الفاظ آئیں تب آپ کو پڑھنے میں مسئلہ درپیش نہ ہو۔ شکریہ۔